بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو دوستو السلام علیکم۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں راز کہانی یوٹیوب چینل۔ دوستو انسانی لالچ اور اس کا انجام ہمیشہ سے ہی موضوع رہا ہے، اور انسانی لالچ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اس کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ لالچ کا انجام برا ہوتا ہے، ہم انسان لالچ کرتے ہیں۔ یہ لالچ ہم سے وہ کام بھی کروا لیتی ہے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ یہ جو انجام ہوتا ہے کسی لالچ کا وہ بہت برا اور بعض اوقات تو بہت بھیانک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ آج کی جو کہانی ہم آپ کو ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک انتہائی خوبصورت حسینہ کی کہانی ہے جو کہ کسی سے محبت کرتی تھی، لیکن لالچ میں آ کر کسی ایسے شخص سے شادی کر بیٹھتی ہے جو کہ بہت پیسے والا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی پیسے کی ہوس اور لالچ اس کو انتہائی درجے کے ایسے کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جس کا انجام آخر میں بہت بھیانک ہوتا ہے۔ یہ کہانی بہت ٹوسٹڈ ہے، بیچ میں اس کے کافی ٹوسٹ آتے ہیں، اور آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو ایک سبق دے کر جائے گی۔ اس کا انجام بہت بھیانک ہوا، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر اس وقت نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری اب نئی آنے والی کہانیوں کا سلسلہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری یہ کہانیاں ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔ آج بھی اشرا کے پاس بے شمار دولت ہے، مگر کوئی بھی اسے اپنانے کو تیار نہیں۔ وہ کل کی طرح آج بھی اکیلی ہے اور کبھی کبھی چیختی چلاتی رہتی ہے۔ اس نے جو بویا تھا آج وہی کاٹ رہی ہے۔ عورت ہی عورت کا گھر اجاڑتی ہے، اور محبت تو واقعی اندھی ہوتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ خود بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ شیطانی دماغ اور خطرناک ارادوں سے پر اثر لوگوں کی کہانی جو دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ انگاروں کو پھول سمجھ کر ہاتھوں میں کھیلنے والے لوگ ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں۔ جو آگ سے کھیلتے ہیں وہ خود بھی جل جاتے ہیں۔ عورت جب انتقام لینے پر آتی ہے تو شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ اور اب میں اپنا انتقام لوں گی، اشرا تیز آواز میں بولی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند دہک رہی تھی۔ وہ بیڈ پر آڑھی ترچھی لیٹی ہوئی تھی، دوپٹہ نیچے پڑا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے جیسے وہ لرز رہی ہو۔ سامنے والے صوفے پر میراب بیٹھی ہوئی تھی اور سگریٹ پی رہی تھی۔ وسکی کی بوتل ابھی ختم ہی کی تھی کہ سگریٹ سلگا لی۔ وہ اشرا کو دیکھ رہی تھی مگر ابھی تک وہ اسے دلاسے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اشرا ہولے ہولے سسک رہی تھی۔ میراب لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی، ٹیڑھے قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ تک چلی گئی۔ صاف لگ رہا تھا کہ اس نے شراب پی ہے۔ وہ خمار آلودہ لہجے میں بولی، اشرا یہ کیا پاگل پن ہے؟ بیبی خود کو سنبھالو، اس طرح بچوں کی طرح ریئیکٹ مت کرو۔ یہ زندگی ہے، اونچ نیچ تو لگی رہتی ہے۔ اشرا نے اس کو دیکھا اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ میراب تم نہیں سمجھ سکتی کہ میں کس قد میں مبتلا ہوں، اور میری ساری پلاننگ چوپٹ ہو گئی ہے۔ دراب کے لیے میں نے وہاب کو زندہ درگور کر دیا، اور اب میں وہ سسکی۔ ہاں بولو، بتاؤ نا، کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ میراب اب میں دراب کو نہیں چھوڑوں گی، میں اپنی ذلت کا بدلہ لوں گی اس سے۔ وہ ایک لمحے کے لیے کھو سی گئی۔ میراب نے سگریٹ کا ایک لمبا کش اس کے چہرے پر چھوڑ دیا۔ بیبی، جس طرح تم نے وہاب کے ساتھ کیا، دراب نے تو اس کے بدلے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اس نے تو اپنے لیے خطرہ مول لیا ہے تمہیں زندہ سلامت چھوڑ کر۔ میراب اب میں کیا کروں؟ مجھے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں، کس سے مدد مانگوں۔ ایشو، تم یہاں میرے فلیٹ پر محفوظ ہو اور میرے تعلقات بھی خاص سے مضبوط ہیں۔ تم شروع سے بتاؤ، کہہ دو، مردوں کے بیچ تم کس طرح پھنسی کہ صحیح فیصلہ نہ کر پائی؟ میراب کی سوالیہ نظروں کو دیکھ کر اشرا ماضی میں پلٹ گئی۔ میراب، تمہیں تو پتا ہے کہ حسن با کردار مرد کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے، اور میں بلا کی حسین ہوں۔ ان دنوں میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، میں اکنامکس آرٹس کی طالبہ تھی، مگر میں پڑھائی پر توجہ تو نہیں دیتی تھی، صرف موج مستی اور وقت گزاری کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔
ہمیشہ بڑی عمارتیں، خوبصورت گاڑیاں اور خوبصورت لوگ میری کمزوری تھے۔ ایک امیر کبیر ماں باپ کا بیٹا وہاب مجھ پر مر مٹا تھا، مگر اس کی خامی تھی جو مجھے اس سے نفرت پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس کے پاس کروڑوں اربوں روپے تھے۔ وہ روز خوبصورت نئے نئے سوٹوں میں ملبوس ہو کر یونیورسٹی آتا تھا۔ وہ اگر کالا نہ ہوتا تو میرے دل کا شہزادہ ہوتا۔ اس کا پورا نام وہاب اگروال تھا، کئی ملز کا اکلوتا مالک۔ لڑکیاں اس پر مرتی تھیں اور میں اپنی غریب زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی محبت کا اظہار کر ڈالا۔ میں تو حیرت کا بت بن گئی اور منہ چڑھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تنگ و تاریک راہداری کی مانند گندی گلیوں میں سے گزر کر میں گھر تک پہنچی تو امی میرے لیے پریشان تھی، مگر میں نے جلدی جلدی روٹی کھائی اور اوپر چھت پر چلی گئی۔ میں بے صبری سے چکر کاٹ رہی تھی کہ اچانک ہمارے سامنے والے ملحقہ چھت پر قدموں کی آواز ابھری۔ میری نظر سامنے والی چھت پر ٹھہر گئی اور پھر میرے دل کا شہزادہ دراب چھت پر نمودار ہوا۔ وہ بلا کا حسین تھا، مگر میری طرح غربت کا مارا تھا۔ میں اسے پسند کرتی تھی اور چھت پر گھنٹوں سے باتیں کرتی تھی۔ کیسے دراب؟ ارے تم تو پریشان دکھائی دے رہی ہو۔ ہاں دراب، بات پریشانی ہی کی تو ہے۔ کسی نے مجھے پرپوز کر دیا ہے۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ کون ہے وہ کمینہ؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ارے تم تو جذباتی ہو گئے ہو۔ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، شہر کے سب سے بڑے صنعت کار شازل اگروال کا اکلوتا بیٹا وہاب اگروال ہے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ ناممکن۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دراب اگروال نے مجھے یونیورسٹی کی تقریب میں دیکھا تھا اور مجھ پر اپنا دل ہار گیا۔ اگر تم شادی میں دیر کر رہے ہو تو میں اس کا پرپوزل قبول کر لوں۔ وہ جواب دیے بغیر نیچے چلا گیا۔ کل صبح پھر وہاب اگروال یونیورسٹی میں ملا، مجھ سے وہی سوال کا جواب مانگا۔ میں نے 2 دن کا وقت مانگا۔ وہاب، اب تو مجھے 2 دن بعد ملنا، اور ہاں اگر میں شادی سے انکار کر دوں تو تمہیں میرا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ وہاب نے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے عشرہ، جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا، مگر سوچ سمجھ کر تم صحیح فیصلہ کرنا۔ ٹھیک ہے وہاب، اب تم جاؤ، میں 2 دن کے بعد تمہیں ملوں گی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہاب اگروال رنگ سے کالا تھا، اس لیے کبھی بھی میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا تھا، مگر اس کا سٹیٹس میری زندگی کا سپنا تھا۔ دوسری طرف میرا پیارا دراب تھا، جو نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ کنگلا بھی تھا، اور میں خود اپنی زندگی سے پریشان تھی۔ سو میں نے اگلے دن فیصلہ کر لیا، دراب سے مجھے آج ہر حال میں ملنا ہے۔ اسے اپنے دل سے نوچ کر پھینک دوں گی اور وہاب سے شادی کر کے اپنے سپنوں کی منزل پالوں گی۔ یہ سوچ کر میں چھت پر چلی گئی۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ دراب اپنی چھت سے نمودار ہو گیا۔ میں بے چین ہو کر اس کی سمت چلنے لگی۔ ایشو، کیا فیصلہ کیا تم نے؟ اس کے لہجے میں بیزاری تھی اور میرے چہرے پر گہرے پل تھے۔ دراب نے کیا فیصلہ کیا؟ پہلے تم بتاؤ۔ عشرہ ڈارلنگ، اگر تم میرے فیصلے پر عمل کرو تو ہم دونوں فائدہ میں رہ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ چند لمحے وہ مجھے دیکھتا رہا، اس کے بعد گویا ہوا، تمہیں میرا فیصلہ قبول کرنا ہوگا اور میں جو تمہیں کہوں گا تم وہی کرو گی۔ کیا کرو گی؟ دراب، میں کچھ سمجھی نہیں۔ عشرہ، تو میری بات غور سے سننا، تم وہاب سے شادی کر لو۔ اس کی بات میں دم تھا۔ میں مسکرا کر رہ گئی۔ مسکراؤ مت، میری پوری بات غور سے سنو۔ شادی سے پہلے تم نے وہاب اگروال کو اپنی کچھ شرائط پیش کرنی ہوں گی۔ دراب، کیسی شرط؟ میں بے چین ہو کر بولی۔ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تم کہو گی کہ تمہیں تحفظ کے طور پر وہ بنگلہ تمہارے نام کر دے۔ اگر کل کو لڑائی وغیرہ ہو گئی تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ رکھ دینا کہ تمہارے نام سے بینک میں ایک الگ اکاؤنٹ بنائے جس میں کم از کم 1 کروڑ روپیہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط، میں بے چینی سے بولی۔ دراب کچھ دیر خاموش کھڑا رہا اور پھر بولا، تیسری شرط یہی کہ تم اکیلے رہو گی۔ اگر تمہارے کوئی رشتہ دار آئے بھی تو تم اسے اکیلے میں اچھی طرح ہینڈل کر لو گی، یعنی کہ تم سے آسانی سے مل لیا کروں گا اور یوں اس کی غیر موجودگی میں ہم تم مل سکیں گے۔ ٹھیک ہے دراب، میں کل ہی وہاب سے بات کرتی ہوں۔
اور اگر وہ نہ مانا تو؟ ارے وہ تو تم پر مر مٹا ہے، وہ ہر شرط مانے گا اور تم اپنی محبت کے زور پر منوا سکتی ہو۔ اچھا دراب، اب تم جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے، شادی کے بعد ملیں گے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہیلو وہاب، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، شکر ہے کہ تم مل ہی گئے۔ اشرا، تم تو ابھی یونیورسٹی آئی ہو، میں پچھلے 1 گھنٹے سے یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور یہ 2 دن میں نے کس قرب میں گزارے ہیں یہ تو میں جانتا ہوں یا میرا خدا۔ وہاب، تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تمہاری بے چینی سے ظاہر ہو رہا ہے، مگر وہاب شادی سے پہلے میری کچھ شرائط ہیں۔ اشرا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ کیا شرائط ہیں؟ بولو۔ میں نے تینوں شرائط اسے بتا دی۔ ارے وہ مسکرایا۔ بس یہ معمولی شرط، چلو آج تم جس چیز پر ہاتھ رکھو گی تمہاری۔ میں اس کی بے وقوفی پر کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ اگلے 4 دنوں میں مجھے وہ سب کچھ مل چکا تھا جس کی میں اور دراب تمنائی تھے۔ کئی خوبصورت سیل فونز، خوبصورت گفٹس اور ڈائمنڈ کے کئی رنگ۔ میں نے اس میں سے بیشتر کا حصہ دراب کو دے دیا۔ اس کے پاس ایک بھی سیل فون نہیں تھا، میں نے اسے 2 دے دیے۔ اب میرا اس کے ساتھ رابطہ آسانی سے ہو رہا تھا اور میں کھل کر اس کے اشاروں پر ناچ رہی تھی۔ وہاب دریا دلی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ہماری شادی کی کوریج ہر میگزین میں شائع ہو گئی تھی۔ میں تو جیسے سونے میں نہائی ہوئی تھی، اور وہاب بھی خوبصورتی دکھا رہا تھا۔ وہ اگر رنگ کا کالا نہ ہوتا تو غضبناک حد تک قیامت خیز حسن کا مالک ہوتا۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت موجود نہ تھی۔ ہم چند دن بعد ہنی مون پر پیرس چلے گئے، وہاں 1 ہفتے تک رہے اور پھر واپس آ گئے۔ ان دنوں میں نے دراب کو بہت مس کیا تھا۔ وہ میرے حواسوں پر بری طرح سوار تھا اور میں وہاب سے صحیح طور پر بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ بے وقوف میری بدلحاظی کو حسن والوں کی ادائیں سمجھ رہا تھا اور میرے پلو سے خود کو باندھ دیا تھا۔ اس کے خاندان میں دولت شہرت کی فراوانی تو تھی، مگر کبھی حسن کسی نے بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کی ماں باپ سارے خاندان کے افراد کالے رنگ کے تھے۔ اس کی ماں نیہا اگروال ایک NGO چلاتی تھی، باپ بزنس میں الجھا ہوا تھا، سو مجھے ہر طرف آزادی تھی۔ میں الگ بنگلے میں رہتی تھی اور پھر وہاب بھی بزنس سنبھالنے لگا۔ میرے گھر میں 3 نوکر تھے، ایک چوکیدار، دوسرا وہاب کا ڈرائیور اور تیسرا مالی، جبکہ ایک عدد ماسی بھی تھی جو سارے گھر کا کام کرتی تھی۔ میرا رابطہ دراب سے فون پر تھا، مگر 1 مہینے تک اس سے ملی نہیں تھی۔ میں روز پارٹیوں میں وہاب کے ساتھ جاتی تھی اور وہاب غرور سے لوگوں کو بتاتا تھا کہ شیئرز مائی وائف اشرا اگروال۔ لوگ جو مجھے پہلی بار مل رہے ہوتے تھے دانتوں میں انگلیاں رکھ کر میرا اور اس کا موازنہ کرتے۔ ہیلو، کیسی ہو؟ دراب کی خمار آلود آواز میری سماعتوں میں گونجی۔ ٹھیک ہوں، مزے میں ہوں۔ دراب، گھر آؤ، میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ میں تو آ جاؤں گا، مگر کہیں وہ تمہارا مجازی خدا ناراض نہ ہو جائے۔ یار وہ کارٹون گھر پر نہیں ہے، اور اگر آ بھی جائے تو میں تمہیں اپنا کزن بناؤں گی اور تمہیں دراب بھائی بھائی کہوں گی۔ ارے تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ تم بھی نہ بڑی چالاک ہو گئی ہو۔ اچھا میں آ رہا ہوں، مگر یار تم سے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ بی بی جی، باہر کوئی دراب صاحب آئے ہیں۔ چوکیدار لاؤنج میں داخل ہو کر بولا۔ ارے اسے اندر لے آؤ، میں اسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ دراب کچھ دیر کے بعد میرے سامنے تھا۔ میں کسی ملکہ کی طرح صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس وقت خود کو سج دھج کر تیار کیا ہوا تھا۔ تم 1 گھنٹے میں پہنچے ہو؟ میں نے شکوہ کیا۔ یار میرے پاس اپنی گاڑی کہاں ہے، اور تمہارا گھر شہر کے دوسرے کونے پر واقع ہے۔ دھکے کھا کھا کر آیا ہوں۔ آ جاؤ کمرے میں چلتے ہیں، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ تمہارا گھر تو محل ہے اور تم اس کی ملکہ ہو، ایسا گھر تو کسی کو بھی میسر نہیں ہوگا۔ وہ بالکل میرے سامنے بیٹھ گیا۔ یار مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، دراب نے کہا۔ کتنے پیسوں کی؟ میں ہنستی ہوئی بولی۔ بس بائک خرید سکوں، آسانی سے آ جا سکوں۔ واقعی میرا الگ اکاؤنٹ ہے، آؤ میں تمہیں پیسے دے دوں۔ میں مسکراتی ہوئی بولی۔ دراب تمہیں پتہ ہے میں نے ڈرائیونگ بھی سیکھ لی ہے، میرے پاس نیو ماڈل کی کار بھی ہے۔ آؤ بینک چلیں۔ کچھ دیر کے بعد ہم بینک میں تھے۔ اسے بڑی خطیر رقم دی، ہوٹل میں کھانا کھایا اور اسے گھر تک چھوڑ آئی، اور اس دن بہت خوش لگ رہا تھا وہ۔
پھر اچانک دراب نے ایک منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ ان دنوں وہاب کچھ زمین خرید رہا تھا تاکہ گھوڑوں کے لیے شاندار استبل بنا سکے۔ زمین کا سودا طے ہو گیا تھا اور وہاب نے پورے 5 کروڑ روپے بینک سے نکالے اور گھر کے سیف میں رکھ دیے۔ میں نے دراب کو ان 5 کروڑ روپوں کی رودات پہلے سے سنا دی تھی اور دراب کو یہ سب پہلے سے معلوم تھا۔ منصوبہ اتنا تھا، جس دن وہاب پیسے لے کر گھر آئے گا میں دراب کو بتاؤں گی، اور پھر یہی طے ہوا تھا ہمارے درمیان کہ اسی رات دراب چور بن کر گھر میں داخل ہوگا، 5 کروڑ روپے بھی لے لے گا اور وہاب کو موت کے گھاٹ بھی اتار دے گا۔ پھر صبح میں چیخوں گی، چلاؤں گی، روؤں گی، گڑ گڑاؤں گی اور بے ہوشی کا ڈرامہ کروں گی۔ سب مجھ سے ہمدردی کریں گے اور ترہم خیز نگاہوں سے مجھے دیکھیں گے۔ پھر ہمارا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ اسی دن میں نے چوکیدار کو چھٹی دے دی تھی۔ مالی اور ماسی کے کھانے میں نشہ آور دوا ملا دی تھی۔ رات کو گیٹ کھلا چھوڑا، وہاب کو ڈھیر سارا پیار کیا کیونکہ میرا دل بار بار اس کی اچانک موت پر خوش ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ہمارے کمرے میں دراب چور کا بہروپ بن کر آ گیا۔ اس نے وہاب کو جگایا اور اس پر تشدد کرنے لگا۔ میرا دل بڑا پرسکون تھا۔ اس کے منہ میں اس نے بڑا سا گندگی صاف کرنے والا کپڑا ڈھونس دیا اور ایک کونے میں پرسکون کھڑی تھی، اور پھر وہاب کو اس نے رسیوں سے باندھ دیا اور درد کی شدت سے وہ بلبلا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے سیف کھولا اور اپنے تمام زیورات نقدی دراب کے حوالے کر دی۔ وہاب ہمیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ دراب جانے لگا، سب کچھ لے کر وہ راہداری میں ہی تھا کہ میں دوڑ کر اس کے پیچھے آ گئی۔ دراب، تم کچھ بھول رہے ہو، میں نے سپاٹ لہجے میں دراب سے کہا۔ اشرا، کیا بھول رہا ہوں؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر کہا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اسے مارو گے۔ میرا لہجہ پہلے سے بھی سپاٹ تھا۔ سوری ڈارلنگ، میں قتل نہیں کر سکتا۔ میں نے اس پر تشدد کیا۔ جب مارنے کا ارادہ کیا تو میرے ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تب میں نے دراب کے ہاتھوں سے پستول لیا اور کمرے میں آ گئی۔ وہاب کی کھوپڑی میں 6 کے 6 فائر داغ دیے۔ دراب نے جب یہ دیکھا تو وہاں سے بھاگ گیا۔ میں نے پستول پر انگلیوں کے نشان صاف کیے۔ وہاب مر چکا تھا، خون فرش کو رنگ رہا تھا اور میں رونے کی بجائے مسکرا رہی تھی۔ صبح سب چوروں کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ میں نے یہ بات کہہ دی کہ وہاب نے چوروں کے ساتھ مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں چوروں نے اس کو مار دیا۔ بار بار چیخ پڑتی۔ میرے نزدیک یہ معمولی رقم تھی جو چور گھر سے لے گئے تھے۔ اسے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا، مگر میں نے اپنی اداکاری سے اس کی غلط فہمی دور کر دی کہ اس نے معمولی مزاحمت کی تو ایک چور نے اشتعال میں آ کر اس کے گولیاں مار دیں۔ پولیس نے میرا بیان ریکارڈ کروایا۔ گھر کے نوکر واقعہ سے بے خبر تھے۔ اگلے 3 دن تک سوگ رہا۔ میں نے تینوں دن میں یہ وقت کس قرب سے گزارا تھا۔ میں نے دراب کے لیے شہر سے تھوڑی دور ایک کوارٹر خریدا تھا جس میں زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ تیسرے دن جب شام ہوئی تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور گاڑی نکالی۔ میں دراب کو کال کرنا چاہتی تھی کہ اس کا موبائل بند چل رہا تھا۔ میرا رخ کوارٹر کی طرف تھا۔ شہری حدود سے نکل کر ہائی وے پر پہنچ گئی اور اس کے بعد میں کوارٹر میں پہنچ گئی۔ کوارٹر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ میں نے گاڑی لاک کی اور مین گیٹ کھلا ہوا دیکھ کر اندر داخل ہو گئی۔ شام کا وقت تھا۔ آسمان پر چند ستارے نمودار ہوئے تھے۔ میں دراب کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ میرے دل میں کتنی امنگیں تھیں، آنکھوں میں سپنے تھے، دل بیتاب تھا اور میں اضطراب میں مبتلا تھی۔ میں دبے قدموں کمرے تک پہنچ گئی۔ میں جو ہی کمرے کا ہینڈل گھمانا چاہتی تھی کہ ایک کہکے نے میرے قدم ساکت و جامد کر دیے۔ کوئی لڑکی تھی جو دراب کے ساتھ اونچے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ دراب، چھوڑ دو، وہ اپنی عدت کے دن گن رہی ہوگی اور تم نے واقعی کمال کر دکھایا۔ تم تو ہو زبردست کہ تمہارے ہاتھوں وہ بے وقوف بنتی چلی گئی۔ ہاں 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 ہاں۔ اس لڑکی کے رکتے ہی دراب کا کہکا بلند ہو گیا۔ ماہو میری جان، شادی سے پہلے میں اس سے پیار کرتا تو تھا، مگر جب وہاب سے اس کی شادی ہو گئی تو تمہاری ساری باتیں درست ثابت ہو گئیں۔ وہ کھلے ہاتھوں سے وہاب کی دولت مجھ پر لٹانے لگی اور وہ میرے لیے ٹرمپ کارڈ بن گئی۔ میں جو کہتا گیا وہ بوتل کے جن کی طرح وہ سب کرتی گئی۔ البتہ میرا ارادہ اس کے شوہر کو مارنے کا نہ تھا، مگر اس ناگن نے خود اسے ڈس لیا۔ میرا ارادہ تو تھا کہ مزید دولت اس سے نکل سکتی ہے۔ اس کے بعد دونوں میں خاموشی چھا گئی۔ دراب، تم اس کا کیا کرو گے؟ ماہو کی آواز میں تشویش تھی۔ میں اس کو مار دوں گا۔
جو اپنے شوہر کی نہ بن سکی وہ میری کیا خاک بن سکے گی؟ دراب کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ اب یہ سب مشورے میں نے تمہیں دیے تھے اس لیے تم سرخرو ہو گئے۔ ہاں مانتا ہوں تم بہت تیز ہو۔ دراب باہر چلتے ہیں، کسی اچھے سے ہوٹل میں ڈنر کرتے ہیں اور وقت بھی اچھا گزار لیں گے۔ ٹھیک ماہو، میں فریش ہو کے نکلتا ہوں۔ اس نے باتھ روم جاتے وقت ماہو کے کان میں کچھ کہا کہ ماہو کے کہہ کے چھوٹ گئے۔ میں نے تو کبھی یہ سوچا نہ تھا کہ دراب اتنا بڑا گیم میرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں وہاں سے واپس جانے ہی والی تھی کہ بے ساختہ میرے ہاتھ نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو وہ بغیر آواز کے کھل گیا۔ ایک دم ٹی وی کی والیوم فل ہو گیا۔ میں نے ہیل والی جوتی اتاری اور دبے پاؤں کمرے میں گھس گئی۔ سامنے ٹی وی تھا اور صوفے پر ماہو بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کی پشت میری جانب تھی۔ میں نے اپنا دوپٹہ تیزی سے اس کے گلے میں ڈال دیا۔ مجھ پر خون سوار ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ پڑتی میں نے دوپٹہ مضبوط کر کے اس کو بے بس کر دیا۔ چیخ اس کے گلے میں گھٹ کر رہ گئی اور تب تک اس کے گلے پر دباؤ ڈالتی رہی جب تک اس کے جسم سے روح جدا نہ ہو گئی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مر گئی تو میں باتھ روم کی جانب چلی گئی، اس کو باہر سے لاک کر دیا۔ اس کے بعد آرام سے سارے گھر کی تلاشی لینے لگی۔ حیرت انگیز طور پر میرا دماغ کام کر رہا تھا۔ کمرے میں مجھے کچھ خاص چیز نہ ملی تو میں نے دوسرے کمرے کا رخ کر دیا۔ اس میں سیف موجود تھا۔ ایک عدد چابیوں کا گچھا میرے پاس بھی تھا۔ میں نے سیف کھول دیا تو اس میں مجھے پیسے، میرے زیورات، سب کچھ مل گئے۔ میں نے وہ سب سوٹ کیس میں ڈال دیے اور اس کے بعد میں جو ہی کمرے سے نکلی دراب کی آواز میری سماعتوں میں گونجی۔ ماہو میری جان، دروازہ کھولو، یہ کیا مذاق ہے؟ جلدی کرو، ہری اپ۔ باتھ روم میں روشن دان موجود تھا مگر اس میں 0 سائز کا ایگزاسٹ پنکھا لگا ہوا تھا، سو اس سے مشکل سے ہی وہ نکل سکتا تھا۔ میں نے دونوں کمرے بھی لاک کیے۔ گھر یعنی کہ کوارٹر کا باہر والا دروازہ بھی لاک کر کے وہاں سے نکل کر سیدھی گھر آ گئی اور سامان وغیرہ رکھ کر تمہارے پاس آ گئی۔ میرا آپ نے سرخ خمار آلودہ نظروں سے اسے گھورا۔ تم نے اتنا سب کچھ اکیلے کیا؟ امپاسبل۔ ایشو، تم نے تو دراب کو بھی بے بس کر دیا۔ ایک دن سے وہ اسی کوارٹر میں باتھ روم میں قید ہے۔ اشرا نے میراب کی بات بیچ میں کاٹ کر کہا۔ میراب، میرا انتقام ادھورا ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ دراب کو زندہ جلا دوں، اس کوارٹر میں آگ لگوا دوں، مگر میں یہ نہ کر سکی اور تم سے مشورہ لینے آ گئی کہ میں کیا کروں۔ میراب کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر بولی، کیا تم ماہو کو جانتی ہو کہ وہ کون تھی جو دراب کو اپنے اشاروں پر نچوا رہی تھی؟ ہاں، وہ میری سہیلی تھی، خوبصورت، حسین و جمیل، میری طرح غریبی کی ترسی ہوئی۔ اس کا نام ماہ پارا تھا اور پیار سے اسے ہم ماہو کہتے تھے۔ دراب سے اسے میں نے ہی ملوایا تھا، مگر یہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ سے دراب کو بدزن کر دے گی۔ اسے تو میں نے سزا دے دی، مگر دراب، وہ دانت پیس کر بولی، کول ڈاؤن اشرا، وہ وہاں پر قید ہو کر رہ گیا ہے۔ بھوک سے اس کا برا حال ہوگا، باتھ روم میں وہ قیدی بنا ہوگا۔ میراب مسکرائی، ہاں یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے، مگر میراب، تم ایک نائٹ کلب چلاتی ہو جس میں لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں اور اکثر تو بیرون ملک تک چلی جاتی ہیں۔ کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہاں پر ڈانس اور موج مستیاں کرتے ہیں۔ میں نے کتنے خواب دیکھے تھے کہ وہاب کے جانے کے بعد میں اور دراب اسی کلب میں آیا کریں گے۔ میراب، میں نے تو زندگی کو حسین تر بنانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ میں نے 2 خون کیے، ایک وہاب کا اور دوسرا اس ناگن کا۔ اشرا کی آنکھوں میں آنسو و رخسار سے بہتے ہوئے نیچے گرنے لگے۔ میراب نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پونچھ ڈالے۔ میری طرح خود کو سخت بناؤ، اس طرح مت ڈرو، بلکہ دوسروں کو اپنے اشارے پر نچواؤ۔ تم حسین ہو، خوبصورت ہو، دولت مند ہو، اور میں نے بھی اس کے بارے میں سوچ لیا ہے۔ کس کے بارے میں؟ اشرا حیران ہو کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ دراب کے بارے میں۔ میراب نچلے ہونٹوں کو کاٹ کر بولی، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ اشرا حیران ہو گئی۔ اشرا، تم اٹھو، میرے ساتھ چلو، ہمیں ایک کوارٹر تک جانا ہے۔ مگر کیوں؟ اشرا منمنائی، اس لیے کہ دراب کو سزا دینے کا وقت آ پہنچا ہے، چلو۔ میراب نے اشرا کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور پھر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی ہوئی کوارٹر کی جانب چل دیں۔ لو، پہنچ گئے۔ کوارٹر کے سامنے گاڑی کے ٹائر چرچرائے۔ اندر چلیں، میراب نے کہا۔ میراب، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ زخمی شیر نہ بن گیا ہو۔ دیکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے پاس پستول ہے، اور دیکھو کوئی بھی یہاں نہیں ہے۔
یہ جگہ ہائی وے سے بہت دور واقع ہے اور یہاں کوئی قریبی نزدیکی گھر کوارٹر وغیرہ بھی نہیں ہے۔ جس نے دراب کی مدد کی ہو وہ چیخا ہوگا، چلایا ہوگا، مگر کسی نے بھی اس کی مدد تو کیا آواز بھی نہیں سنی ہوگی۔ عشرا نے لاک کھول دیا اور کوارٹر کے اندر وہ دونوں چلی گئیں۔ پھر اگلے کمرے کا لاک بھی اسی طرح بند تھا، وہ بھی کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ ارے باپ رے، یہ لاش تو اسی طرح پڑی ہے اور لاش پر چیونٹیاں رنگ رہی تھی۔ ماؤ کا سارا چہرہ چیونٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن میں اس کا اتنا برا حال ہو گیا ہے۔ میراب نے لاش کا بغور معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ دونوں کی نظریں باتھ روم کے دروازے پر گئیں۔ اسے کوئی ٹھوکر مار رہا تھا۔ دم کی آواز پر دونوں باتھ روم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ تو واقعی بند ہے، میراب نے سرگوشی کی۔ ہاں دیکھو، اگر باتھ روم کا دروازہ نازک ہوتا تو کب کا ٹوٹ چکا ہوتا، مگر شاید وہ باتھ روم میں اکیلا ہے، اس کے پاس کوئی اوزار وغیرہ نہیں ہے، تبھی تو باتھ روم کا دروازہ صحیح حالت میں ہے۔ عشرا بھی سرگوشیوں میں کہنے لگی۔ تب اچانک روشن دان میں سے دوسری آنکھیں انہیں دکھائی دی۔ وہ دراب تھا۔ اس نے دونوں کو دیکھ لیا۔ عشرا، شکر ہے کہ تم آ گئی، باتھ روم کا دروازہ کھول دو، دراب کھانستے ہوئے بولا۔ عشرا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور دراب لڑکھڑاتا ہوا باہر گر گیا۔ یہ کیا دراب؟ عشرا پریشانی سے بولی۔ دراب نے ساری رات اور دن کے وقت دروازے پر زور آزمائی کی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے حد تھکن محسوس کر رہا تھا۔ اب بھی شام کا وقت تھا۔ پتہ نہیں ایشو ڈارلنگ، یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ پلنگ پر لیٹ کر بولا۔ اچھا تم آرام کرو، یہ میری سہیلی میراب ہے۔ اور یہ لڑکی کون ہے؟ پتہ نہیں، عشرا اداکاری کر رہی تھی۔ دراب نے اپنے حواس قابو کر کے رکھے تھے، مگر وہ بری طرح کچھ غلط ہونے کا احساس محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اسے احساس تھا کہ مہاپارا کو عشرا اچھی طرح سے جانتی ہے۔ اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ مہاپارا یہاں کیا کر رہی تھی جو اب مردہ حالت میں ملی ہے، اور تم باتھ روم میں قید کیسے ہو؟ دراب نے آنکھیں بند کر لی، اور پھر جب اس نے محسوس کیا تو وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ میراب اور عشرا نے اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے۔ عشرا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ دراب اچھلا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ ڈارلنگ، تم کیا سمجھتے ہو؟ بے وقوف سمجھ رکھا ہے مجھے؟ میں نے وہاب کو مار دیا اور اب تمہاری باری ہے۔ میرے نزدیک بے وفائی کی سزا موت ہے۔ مہاپارا کو بھی میں نے مارا تھا۔ وہ غضبناک ہو کر چیخ اٹھی۔ میں نے ہی تمہیں یہاں قید کر دیا تھا کیونکہ مجھے تمہاری اصلیت معلوم ہو گئی تھی، اور اب میراب کے مشورے کے مطابق میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گی۔ میراب نے سگریٹ سلگائی اور دھواں دراب کے خوفزدہ چہرے پر چھوڑ دیا اور اپنے بیگ سے 2 عدد باریک کیلیں نکال لیں۔ میراب نے وہ دونوں کیلیں دراب کے چہرے میں ٹھونک دی۔ اس کی یہ ایک بھیانک چیخ نکل گئی۔ آہ آہ، اس کا چہرہ خون سے تر ہو گیا۔ میراب وہ کیلیں نکالتی اور جگہ جگہ اس کی خوبصورت چہرے پر سوراخ کرتی۔ ہر بار دراب کا چہرہ بگڑ جاتا اور بھیانک چیخ اس کے منہ سے نکلتی۔ عشرا نے بے رحمی سے دراب کی زبان باہر کھینچ دی اور تیز دھار بلیڈ سے اس پر کٹ لگا دی۔ خون سے اس کی زبان بھر گئی۔ زبان کا سرا عشرا کے ہاتھ میں رہ گیا۔ میراب، اب کیا کریں؟ اب اس کی دونوں ٹانگیں توڑ دو تاکہ یہ پھر ایسی کوئی حرکت نہ کر سکے، اور اب یہ ساری عمر کسی فٹ پاتھ پر پڑا بھیک مانگے گا۔ 3 دن بعد وہ دونوں راستے سے گزر رہی تھی۔ دراب فٹ پاتھ پر پڑا کر رہا تھا۔ اسی جگہ ان دونوں نے اسے پھینکا تھا۔ 100 کے 2 عدد نوٹ دونوں نے اس کے بائیں ہاتھ پر رکھ دیے اور ان دونوں کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ اس کا دایاں ہاتھ بھی میراب نے مفلوج کر دیا تھا۔ میراب ایک سفاک حسینہ تھی جو دوسروں کو اذیت دے کر خوش ہوتی تھی، اور اب ایک اور خونی تتلی کا اضافہ اس کے گروپ میں ہو گیا تھا۔ میراب خود کو خونی تتلی کہا کرتی تھی۔ زندگی نے عشرا کی طرح اس کے ساتھ بھی کافی برا سلوک کیا تھا۔ وہ مردوں سے سخت نفرت کرتی تھی، اور اب میراب کے ساتھ ساتھ عشرا بھی اس نائٹ کلب کی ساتھی بن گئی۔ عشرا کی زندگی میں کئی مرد آئے اور چلے گئے، مگر وہ کسی سے بھی وفا نہ کر سکی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ عشرا 10 سال پیچھے دیکھتی تو اسے ندامت کے سوا کچھ نظر نہ آتا۔ وہ رفتہ رفتہ اپنی ذہنی توازن کھو رہی تھی، مگر اسے اپنے کیے پر کوئی ندامت نہیں۔ میراب کو کسی نے بہت ہی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ 10 دن تک تو اپنے فلیٹ میں پڑی رہی۔ جب اس کی لاش کی بدبو باہر پھیلی تو لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ اس کی لاش پھول کر غبارہ بن چکی تھی، کیڑے اس میں رینگ رہے تھے۔
अशरा ने ही मेराब को मारा था, क्योंकि उसे जहनी सुकून कहीं भी नहीं मिला था, बल्कि वो नीम पागल हो चुकी थी। आज भी अशरा के पास बेशुमार दौलत थी, मगर कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। वो कल की तरह आज भी अकेली है और कभी कभी चीखती चिल्लाती रहती है। उसने जो बोया था आज वही काट रही है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।